مولانا ابو الکلام آزاد کے انقلابی اور کرانتیکاری اخبار الہلال میں اس شبلی اکیڈمی کی تصویر 1912 اور 13 سے ہی پیش کی جا رہی تھی، لیکن سال 1914 میں علامہ شبلی کے انتقال کے بعد شبلی اکیڈمی وجود میں آئی۔ آزادی کی لڑائی میں شبلی اکیڈمی نے ایک بڑا کردار نبھایا۔ اس وقت کی سیاست میں شبلی اکیڈمی ایک بڑے مرکز کا کردار نبھا رہی تھی، جہاں مہاتما گاندھی آئے، جہاں نہرو آتے رہے اور وہ تمام بڑے لوگ آتے رہے جنہوں نے اس دیش کو آزادی دلا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آج کی دور کی سیاست میں شبلی اکیڈمی کہاں کھڑی ہے؟ اعظم گڑھ کے مسلمانوں کے لیے، دیش کے مسلمانوں کے لیے اور دیش کے لیے شبلی اکیڈمی کیا رول ادا کر رہی ہے؟ شبلی اکیڈمی کی لائبریری ایشیا میں اسلامک اسٹڈیز کے اعتبار سے سب سے بڑی لائبریریوں میں شمار کی جاتی ہے۔ شبلی نعمانی صاحب کی یہاں ایک تصویر رکھی ہے اور ان سے جڑی ہوئی کافی چیزوں کو یہاں پر سنجو کر رکھا گیا ہے۔ ایک نایاب شخصیت جن کی وجہ سے اعظم گڑھ ایک خاص پہچان دیش ہی نہیں بلکہ دنیا میں رکھتا ہے۔ شبلی اکیڈمی میں ایک خاص رول ادا کرنے والے عمیر صاحب اس وقت ہمارے ساتھ ہیں، یہاں کی دیکھ ریکھ کرتے ہیں۔ عمیر صاحب، آپ لمبے وقت سے یہاں پر کام کر رہے ہیں، اس لائبریری میں کل کتنی کتابیں ہیں؟ جی، اس لائبریری میں تقریباً 1.5 لاکھ کتابیں ہیں اور 700 مینوسکرپٹس ہیں، جو بعض تو بہت ہی ریئر ہیں، جیسے کہ مونس الارواح ہے جو جہاں آرا کی لکھی کتاب ہے اور جہاں آرا نے اپنے لیے لکھوائی تھی، اس کے استعمال میں تھی وہ، تو وہ دنیا کے کسی بھی کتب خانے میں، کسی لائبریری میں اس کا کوئی نسخہ نہیں ہے، صرف جہاں پر ہے۔ علامہ شبلی نے اس کو لکھنؤ میں نخاست میں ایک کباڑی کی دکان سے خریدا تھا سن 1906 میں 100 روپے میں، اب اس کی قیمت جو ہے وہ لاکھوں میں ہے۔ ہاں، تو یہ ہمارے یہاں کا سب سے نایاب جو ذخیروں میں سے ہے۔ ایسی بہت سی کتابیں ہیں۔ یہاں پر صرف اسلامک اسٹڈیز سے جڑی ہوئی کتابیں ہیں یا پھر کچھ اور کتابیں بھی؟ بہت کتابیں ہیں، جس میں انڈین ہسٹری ہے، ورلڈ ہسٹری ہے، ان کے پر ہمارے یہاں بہت اچھی کتابیں ہیں جو سارے اسکالرس کے کام آنے والی ہیں۔ لیکن بنیادی لحاظ سے عربی اور فارسی کا چونکہ ہمارے یہاں کلیکشن زیادہ ہے اور چونکہ اس کا تعلق کہیں نہ کہیں اسلامک اسٹڈیز سے ہے، اسلامک ہسٹری سے بھی ہے، بلکہ ایشین ہسٹری سے بھی ہے، اس لیے ان کتابوں کا ہونا ضروری تھا، تو اس لیے وہ بھی یہاں موجود ہیں۔ اور اردو کی جو کتابیں ہیں وہ تو ہی ہیں، اور اس کے علاوہ ہندی کا بھی ایک بہت بڑا ذخیرہ جو ہے وہ ہمارے یہاں موجود ہے۔ ٹھیک ہے، اس لائبریری میں کون کون سی بڑی شخصیتیں آتی رہی ہیں؟ ہاں، یہ لائبریری کیا ہے، یہ تو ایک کیا کہنا چاہیے کہ پوروانچل میں بلکہ ہندوستان میں اپنی نوعیت کی جو ایسی کوئی لائبریری آپ کہیں نہیں دیکھ پائیں گے۔ یہ ایک وہ ہے کہ ایسی اکیڈمی کہ جس کا ایک اپنا کیمپس ہو، جس کے اپنے لکھنے والے ہوں، جس کا اپنا پریس ہو، جس کی اپنی لائبریری ہو، جس کی اپنی کتابیں ہوں، جس کا اپنا جرنل ہو، ایسا کوئی بھی ادارہ پورے ہندوستان میں کیا پورے اسلامک ورلڈ میں نہیں ہے۔ تو ایک بات تو یہ اس کی خصوصیت ہے۔ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ سن 1914 میں جب یہ قائم ہوئی تو علامہ شبلی چونکہ خود ایک بہت بڑے نیشنلسٹ تھے، ان کے سیاسی خیالات جو تھے وہ عام مسلمان لیڈروں سے کچھ ہٹ کے تھے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ آنے والا دور جو ہوگا وہ ہندو مسلم اتحاد کے ساتھ ہی اس ملک کی ترقی ہو سکتی ہے۔ انہوں نے بڑی شاعری بھی کی، بلکہ وہ کہا جاتا ہے کہ اردو کے پہلے شاعر ہیں جنہوں نے سیاسی شاعری کی، تو ان کی وہ دیوان بھی چھپا ہوا ہے، اسے ثابت بھی ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنی شاعری میں جو مسائل تھے اس وقت انگریزوں کے خلاف جو ایک بغاوت کا اور ایک ان سے آزادی حاصل کرنے کا جذبہ تھا، اس کو انہوں نے پروان چڑھایا۔ ان کے شاگردوں میں بھی یہ بات آئی، مولانا سید سلیمان ندوی سے لے کر اور تمام لوگ۔ تو جب یہ قائم ہوئی یہ لائبریری، یہ اکیڈمی 1914 میں، تو عالم یہ تھا کہ 1920 آتے آتے یہ موتی لال نہرو اور پنڈت نہرو تو خیر چھوٹے تھے، موتی لال نہرو اور مہاتما گاندھی جی جیسے لوگ جو ہیں وہ اس سے جڑ گئے، ان کے خط یہاں پر رکھے ہوئے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس اکیڈمی کو ایک مرکز کی حیثیت حاصل ہو گئی پورے پوروانچل میں، کہ جہاں پر لوگ آتے تھے، پھر پروگرام بنتے تھے کہ کیسے جو ہے آزادی کی لڑائی لڑی جائے، کہاں کہاں پر جلسے جلوس ہو اور لیڈر کہاں پر آئیں، ان کے لیے کیا انتظام کیا جائے، یہ ساری چیزیں یہ یہاں کے جو خط ہیں لوگوں کے، اور آپ کو تعجب ہوگا کہ یہ مہاتما گاندھی کا خط اردو میں،
موتی لال نہرو کے خط تو ایسی اردو میں ہیں جو آج اچھے اچھے اردو پڑھنے والے بھی وہ لکھ نہیں سکتے ہیں. جواہر لال نہرو جی کے خط سب اردو میں. اسی طریقے سے راجندر پرساد جی کے خط اردو میں, شاستری جی کے خط اردو میں. یہ ایک خود ایک بہت بڑی ایک نایاب چیز ہو گئی ہے. آج کے دور میں لوگ یقین نہیں کریں گے. شبلی اکیڈمی کے میں اس ہال میں اس وقت کھڑا ہوں جہاں کسی دور میں مہاتما گاندھی آ کر بیٹھتے تھے. یہاں پر وہ تمام لوگ ان کے ساتھ کے موجود ہوتے تھے جن کے ساتھ وہ آزادی کی لڑائی کیسے لڑی جائے اس کی تمام تدبیریں یہیں بیٹھ کر کی جاتی تھیں. عمیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. عمیر صاحب بتائیے ذرا اس وقت کے بارے میں, کون کون لوگ ہوا کرتے تھے, کہاں پر گاندھی جی بیٹھتے تھے؟ گاندھی جی تو خیر یہیں پر سب سے پہلے آئے تھے, اور اس کے بعد تو پنڈت نہرو اور مدن موہن مالویہ جی, اور کتنا بتایا جائے ہمارے سینکڑوں نام ہیں جو یہاں پر ہیں کہ ہندوستان کا کوئی بھی لیڈر یا کوئی بھی عالم یا کوئی بھی شاعر فلسفی ایسا نہیں ہے اس وقت کے ہندوستان میں جو یہاں پر نہ آیا, بلکہ ابھی تک آج کے دور کے ہندوستان میں شبلی اکیڈمی کی وہ حیثیت کیوں نہیں ہے؟ نہیں ہے. دیکھیے حیثیتیں بدلا کرتی ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج بھی اس کی وہی حیثیت ہے, آج بھی یہاں سے وہی کام ہو رہا ہے, لیکن خاموشی کے ساتھ, کیونکہ ہم لوگ زیادہ اشتہار میں یقین نہیں رکھتے ہیں. خاموشی سے کام پہلے بھی ہوا تھا, آج بھی ہے. آج کی سیاست کا نقشہ بدل چکا ہے. اب وہ لوگ نہیں رہے, نہ وہ حالات رہے. تب انگریز ایک مشترکہ دشمن تھا, اس لیے اس کے خلاف سب مل کے لڑ رہے تھے. آج کے حالات آپ خوب جانتے ہیں کہ آج کی سیاست, یہ وہ جگہ ہے جسے کیفی اعظمی صاحب کہتے ہیں کہ ایک پوتر استھل ہے, بہت ادب کے ساتھ یہاں آنے کی ضرورت ہے. ہم نے کچھ خط بھی دیکھے جواہر لال نہرو کے, ڈاکٹر راجندر پرساد کے, اردو زبان میں لکھے ہوئے ہیں. تو یہ اردو مسلمانوں کی زبان کیسے اچانک ہو گئی؟ نہیں, یہ اچانک, یہ تو سیاست جو ہے وہ کچھ بھی کرا سکتی ہے, لیکن یہ کہ اردو تو ہندوستان کی زبان ہے, سنسکرت کی پیداوار ہے, برج بھاشا کھڑی بولی سے نکلی ہے. متھرا کے بنوں میں اس بولی سب سے پہلے بولی گئی ہے, ہریانہ میں سب سے پہلے بولی گئی ہے. یہ تو وہ زبان ہے جس نے پورے ہندوستان کو ایک کیا ہے, اور آج سب یہ کہتے ہیں کہ اردو جیسی مٹھاس جو ہے اس میں ہندوستان کی مٹی کی خوشبو بسی ہوئی ہے. یہ تو ایک بھائی, ہم یہ کہتے ہیں کہ دیا شنکر نسیم سے, چک بست سے لے کے اور پریم چند سے لے کے اور گوپی چند نارنگ تک ہزاروں ادیب و شاعر, بڑے بڑے نقاد, وہ سب ہندو ہیں. تو کیا وہ مسلمانوں کی زبان بول رہے تھے؟ یہ تو ایک ہماری ایک وہ ہے, ایک وڈمبنا ہے جس کو ہندی میں بولتے ہیں کہ ایک زبان کو مذہب سے جوڑ کے سیاستدانوں نے اس کو, مطلب یہ ہے کہ اردو خالص ہندوستان کی زبان ہے, آپ کی اپنی زبان ہے, سیاست کی اسے حالانکہ نظر لگ گئی ہے.